الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس حوالے سے اب تک جتنی بھی گفتگو ہو چکی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 سالہ مکی دور اور پھر ہجرت مدینہ، پھر اس کے بعد 2 اہم معاملات کا پیش آنا اور ریاست کے استحکام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اقدامات، یہ مکمل تفصیلات گزر چکی ہیں۔ بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو قتال فی سبیل اللہ کی اجازت مرحمت فرما دی، تو ہجرت کے بعد 7ویں ہی مہینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمات روانہ فرمانا شروع کر دی تھیں۔ ہمارے علم کے مطابق غزوہ بدر کہ جس کو ہم اسلام کی پہلی جنگ قرار دیتے ہیں، اور حقیقت میں معاملہ بھی یہی ہے کہ پہلا باقاعدہ باضابطہ بڑا معرکہ جو پیش آیا وہ یقیناً غزوہ بدر تھا۔ البتہ غزوہ بدر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مہمات روانہ فرمائی تھیں۔ ان 8 مہمات کے بعد 9ویں نمبر پر غزوہ بدر کی مہم درپیش آئی تھی۔ تو آج کے بیان کے اندر جو 8 مہمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائی تھی ان کا اختصار کے ساتھ تذکرہ بھی ہوگا، اور اس کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تدبر، فہم و فراست، اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک نمونہ وہ بھی یقیناً سامنے آئے گا۔ تو اس میں جو 8 مہمات پیش آئی تھیں ان میں سے 8 سرایا، جبکہ آپ 4 سرایا اور 4 غزوات تھے۔ سرایا یہ سریہ کی جمع ہے اور غزوات یہ غزوہ کی جمع ہے۔ سیرت نگاروں نے اس میں جو فرق لکھا ہے کہ وہ جنگی مہم کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے کر گئے وہ غزوہ کہلاتی ہے، جبکہ جس جنگی مہم میں آپ تشریف لے کر نہیں گئے بلکہ کسی صحابی کو ان کا امیر مقرر کر کے روانہ فرما دیا تو اس کو سریہ کہتے ہیں۔ اگرچہ آگے چل کر اس کے مفہوم میں اتنی وسعت ہے کہ کسی بھی جنگ کو غزوہ کا نام دیا جا سکتا ہے کہ جیسے عموماً ہم غزوہ ہند کا نام سنتے ہیں،
کہ قرب قیامت کی علامات میں غزوہ ہند کا ہونا، تو اس پر غزوہ کا اطلاق کیا گیا، تو یہ گنجائش اصطلاحات کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو برکف 4 سرایا تھے جبکہ 4 غزوات تھے، اور تفصیل اس کی مختصر یہ ہے کہ جب آپ مدینہ پہنچنے کے بعد ایک کام جو آپ نے فرمایا، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، دوسرا کام انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کی، اور تیسرا کام یہود مدینہ جو کہ بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ وہاں پر آباد تھے، ان کے ساتھ آپ نے ایک معاہدہ کیا جس کو میثاق مدینہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ 3 کام آپ نے انجام دے کر ریاست کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کر دی اور اپنا اثر و رسوخ بھی قائم کر دیا، کیونکہ مدینہ میں یہود کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ لیکن جب یہود بھی اللہ کے محبوب پیغمبر سے معاہدے کی میز پر آ کر بیٹھ گئے، تو یہ گویا اس بات کی دلیل ہے اور اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں، اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، اور انہیں بھی ایک طاقت کے طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ تو جب یہ مرحلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرما دیے، تو پھر آپ نے مدینہ کے مضافات کی طرف توجہ فرمائی۔ معاملہ اس میں یہ تھا کہ قریش کے تجارتی قافلے مدینہ کے مضافات سے گزرا کرتے تھے، مدینہ کے قرب و جوار سے گزرا کرتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اب ہم نے قریش کی ناکہ بندی کرنی ہے، اب ظاہرہ محاذ تو مختلف تھے، یا کسی بھی ریاست کے بنیادی ڈھانچے وہ 3 ہوتے ہیں، ایک اس کا سیاسی ڈھانچہ ہے یا اس کے سیاسی تعلقات ہیں جس کی بنیاد پر ریاست مستحکم ہوتی ہے۔ کسی بھی ریاست کے اگر سیاسی تعلقات کسی بڑے ملک کے ساتھ، بڑی ریاست کے ساتھ ہو جائیں، تو وہ اس کی بنیاد پر خود کو بڑا سمجھتی ہے، اور اس کی وجہ سے کہ اس کے پیچھے ایک بڑی ریاست اور کھڑی ہے، باقی ممالک اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے۔ تو سیاسی اثر و رسوخ یہ ایک اسلامی ریاست کا بنیادی معاملہ ہے۔ دوسرے نمبر پر معیشت یا معاشی نظام، کوئی بھی ریاست بغیر معیشت کے نہیں چل سکتی۔ معیشت جو کسی بھی معاشرے کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، تو اس بنیاد پر بھی ریاستیں اپنا وجود قائم رکھتی ہیں، اسے مضبوط بناتی ہیں۔ اور نمبر 3 معاشرتی مسائل، معاشرتی نظام، کہ کوئی بھی ریاست، اس کی تہذیب تمدن، اس کے معاشرتی اقدار کس نوعیت کی ہیں، اس کے حوالے سے بھی قومیں ایک دوسرے پر فخر کرتی ہیں۔ تو برکف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان تینوں محاذوں کے حوالے سے ایسی حکمت عملی اختیار کی جائے کہ جس کی بنیاد پر قریش کو محصور کیا جائے، تنہا کیا جائے، تاکہ آنے والے وقت میں ان کے خلاف اقدام کر کے مکہ کو فتح کر کے عرب کی حد تک اسلام کو نافذ کر دیا جائے۔ کیونکہ یہ بات پہلے بھی گزری ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت 2 طرح کی ہے، ایک ہے آپ کی بعثت خصوصی اور ایک ہے آپ کی بعثت عمومی۔ بعثت خصوصی آپ کی مکہ اور عرب کے لیے ہے، جبکہ بعثت عمومی جو ہے پوری دنیا کے لیے ہے۔ کیونکہ یہ بات اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ دور نبوت پورا کرنے کے بعد جب عالم آخرت کی طرف سفر فرماتے ہیں، تو محض عرب کی دھرتی پر، عرب کی حد پر اسلام غالب ہے، حالانکہ زمین کی وسعتیں تو بڑی زیادہ ہیں۔ تو اس اعتبار سے علماء نے لکھا کہ ایک ہی آپ کی بعثت خصوصی تھی، اس اعتبار سے آپ نے اپنا مشن مکمل کیا۔ البتہ بعثت عمومی کے لیے آپ نے اصول، رابطے اور ضابطے بتا کر مجھے اور آپ کو پابند بنایا کہ اب اس بعثت عمومی کا جو مرحلہ ہے، یہ امت کے ذریعے اللہ طے فرمائے گا۔ پھر امت اس میں آتی ہے اور پھر ایک پوری تاریخ ہے، ضمن میں آگے بات آ جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت عملی یہ اختیار فرمائی کہ جو قریش کے تجارتی راستے تھے وہاں پر اپنے دستے بھیجنے شروع کیے۔ مثال کے طور پر 1 ہجری پہلے ہی سال ماہ رمضان میں آپ نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر قیادت 30 افراد پر مشتمل ایک لشکر کہہ لیں، قافلہ کہہ لیں، آپ نے روانہ کیا کہ جو
آگے مدینہ کے مضافات میں پہنچا کہ جس کا آمنا سامنا ابو جہل کے لشکر سے ہوا، اس کے قافلے سے ہوا کہ جس میں 300 افراد تھے، ادھر 300 ادھر 30۔ اب وہ اپنے آمنے سامنے ہوتے ہیں، لیکن درمیان میں معاملہ ایسا ہوا کہ مجدی بن عمر خضرمی کہ جن کا اللہ کے نبی سے معاہدہ ہو چکا تھا، وہ بیچ میں پڑ گئے، بچاؤ کرا لیا اور قتال کی نوبت نہیں آئی، وہ دستہ واپس آ گیا۔ لیکن قریش کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیا ہوا، ان لوگوں میں اتنی ہمت اس حد تک ہی آ گئے کہ ایک کے مقابلے میں 10، ظاہر ہے 30 اور 100، 30 اور 300 کا کیا معنی، ایک کے مقابلے میں 10، یہ اس حد تک بھی لڑنے کے لیے آئے، ہم ایک ان 10 کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو گویا یہ پہلا معاملہ اور یہ پہلا دھچکا قریش کو لگ گیا۔ اس کے بعد وہ بھی چلے گئے، یہ بھی واپس آ گئے۔ اگلے ہی مہینے شوال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سریہ روانہ فرمایا، جو کہ سریہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے کتب سیرت کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ بن عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت آپ نے ایک دستہ روانہ فرمایا۔ رابغ کے مقام پر 200 کا ایک تجارتی قافلہ جا رہا تھا، ان کا آمنا سامنا نہ ہو سکا، البتہ ان کے پہنچنے تک وہ قافلہ وہاں سے نکل چکا تھا، تو یہ بھی وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ یہ دوسری مہم۔ اگلے ہی مہینے ذی القعدہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں 20 یا 30 مجاہدین کو روانہ کیا کہ جو وہاں پر تجارتی قافلوں کے راستے میں پہنچے، اور ان کا بھی کوئی مقابلہ نہ ہو سکا، قافلے یا تو نکل گئے یا اگر سامنے آئے بھی تو بیچ بچاؤ کر کے وہ نکل گئے، یہ بھی واپس آ گئے۔ تو یہ 3 مسلسل سرایا تھے، سریہ حمزہ بن عبد المطلب، سریہ عبیدہ بن حارث اور سریہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کہ ان 3 سرایا کے ذریعے قریش تک یہ بات پہنچ گئی کہ اب وہاں پر تو یہ معاملہ ہے کہ ہمارے تجارتی جو راستے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ تو یہ 3 سرایا یہ گویا قریش کی معاشی ناکہ بندی کا ذریعہ بنے، ان کی معیشت خطرے میں پڑ گئی، کیونکہ قافلے یمن اور شام کے لیے وہیں سے گزرتے ہیں، اگر ان راستوں کو خطروں سے محفوظ نہ رکھا گیا تو ہماری تجارت تو گئی، ہمارا سامان تو خطرے میں، لوگ تو ہم سے تجارت نہیں کریں گے۔ تو اسی اثناء میں ساتھ یہ بات بھی سمجھتے جائیں کہ مکہ کے اندر کہ جس وقت کچھ اہل مکہ مہاجر بن کر مدینہ آ گئے تو اپنا کافی ساز و سامان مکہ میں چھوڑ گئے، تو قریش نے کیا کیا، آپس میں ایک مشورہ بلایا اور یہ صورتحال مشورے میں رکھی کہ ہمارے جو تجارتی راستے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم جیتے ہیں، ہماری معیشت کی ساری بنیاد انہی پر ہے، اب وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دستے بھیج رہے ہیں، گویا وہ ایک ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ تمہارے تجارتی راستے ہمارے قبضے میں ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا اب تو معاملہ حد سے بڑھے گا، تو کیا کیا جائے۔ تو وہاں پر یہ بات طے کی گئی کہ جتنا بھی سامان چھوڑ کر اہل مکہ مدینہ ہجرت کر گئے وہ سارا سامان ضبط کیا جائے، ضبط کرنے کے بعد اس سامان کی قیمت لگا کر اس کو بیچ کر روپیہ پیسہ مال جمع کیا جائے اور تجارت بھی کی جائے اس مال کے ذریعے، اور جتنا بھی سرمایہ آئے وہ مدینہ والوں سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے ساز و سامان کے لیے خرچ کیا جائے۔ اس پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ ان سب کا مال اٹھاؤ، غصب کرو، قبضے میں کرو، اس کی بنیاد پر تجارت کرو، اور جتنا مال جمع ہو وہ سارے کا سارا ہم نے جنگ میں استعمال کرنا ہے، اپنی ذات پہ نہیں لگانا۔ ادھر جب وہ معاملہ ہوا تو یہ خبر مدینہ بھی پہنچی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عرض کی، یا رسول اللہ کیوں نہ ہم بھی جنگ کی تیاری کریں اور ان کے مقابلے کے لیے راہ ہموار کریں۔ تو یہ بنیادیں تھیں، یہ سوچ اور فکر تھی کہ جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامات شروع فرما دیے تھے۔ 3 کے بعد نمبر 4 چوتھی مہم گئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود اس کے لیے روانہ ہوئے، اور سریہ سعد بن ابی وقاص کے بعد بوات کے مقام پر آپ تشریف لے گئے کہ وہاں پر ایک قافلہ تھا تجارتی قریش کا اور بنو زمرہ قبیلہ، آپ نے کہا کہ ان کے اوپر ہم نے چڑھائی بھی کرنی ہے اور قافلے کی بھی خبر لینی ہے۔ جب وہاں پہ پہنچے قافلہ تو نکل گیا، البتہ بنو زمرہ نے کیا کیا، آپ کے ساتھ معاہدہ کر لیا
صلح کا، لہذا اس بنیاد پر آپ کی یہ مہم یوں کامیاب ہوئی کہ بنو زمرہ جو وہاں پر آباد تھے ان کا سیاسی تعلق جو بنو قریش والوں کے ساتھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے، تو یہ سیاسی بنیاد پر ایک پہلی چوٹ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے اوپر لگا دی۔ اس کے بعد اب بوات کے بعد پھر ابوا ہے، ابوا کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں، اس میں لڑائی نہیں ہو سکی تو بوات، اس کے بعد ابوا، پھر اس کے بعد ذات العشیرہ، یہ 3 غزوات کہ تینوں میں آپ علیہ السلام نکلے، آگے پہنچے۔ جنگ کی نوبت تو نہ آئی، البتہ وہاں جو قبائل آباد ہوتے ان سے آپ صلح کر لیتے، اپنا حلیف بنا لیتے اور اس بات پر معاہدہ کرتے کہ تم قریش کا ساتھ نہیں دو گے، اگر قریش اہل مدینہ پہ حملہ کریں تم نے ہمارا ساتھ دینا ہے، اگر وہ تم پہ حملہ کرے ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ ایک دوسرے کے ساتھ حلیفانہ تعلق قائم کر کے گویا قریش کی سیاسی بنیادوں پر بھی ناکہ بندی کر دی۔ یہ معاملہ اس حد تک گیا، یہ تھا آپ علیہ السلام کا تدبر، آپ کی فہم و فراست کہ آپ نے بنیادوں پر جا کر وار کیا کہ جس کی وجہ سے قریش اپنی بنیادیں کمزور ہوتی، ہلتی اور گرتی ہوئی دیکھ رہے تھے۔ یہ گویا کل 6 بن گئے، غزوہ سریہ حمزہ بن عبد المطلب، سریہ عبیدہ بن حارث، سریہ سعد بن ابی وقاص، اس کے بعد غزوہ بوات، غزوہ ابوا اور اس کے بعد غزوہ ذات العشیرہ۔ یہ 6 کے بعد 7ویں مہم جو آپ نے فرمائی وہ بدر صغریٰ کے نام سے مشہور ہے۔ ہوا یہ تھا قرظ بن جابر فہری جو کہ آیا مکہ سے، اس نے مسلمانوں کی چراگاہ پہ حملہ کیا، چراگاہ کو نقصان پہنچایا، جو جانور بندھے تھے وہ وہاں سے لے کر بھاگا۔ جب اس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے صحابہ کا ایک دستہ اپنے ساتھ لیا اور اس کا پیچھا کیا، وہ مقام بدر تک پہنچے لیکن وہ نکل چکا تھا، آپ بدر سے آگے نہ نکلے اور وہاں سے واپس آ گئے۔ چونکہ بدر تک آپ کا پہنچنا ہوا، اس بنیاد پر سیرت نگاروں نے اس کو بدر صغریٰ یعنی بدر میں آپ کا پہلا قیام یا پہلی پہنچ، اس کے بعد یہ 7ویں مہم تھی۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پر آپ نے ایک سریہ روانہ فرمایا۔ اس سریے کا پس منظر یہ ہے، عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس کے امیر مقرر ہوئے، بلکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ میں اس سریے کا امیر ایسے شخص کو بناؤں گا جو کہ بھوک اور فقر کے اوپر صبر کرنے والا ہے۔ اور پھر آپ نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، تو گویا اس سے ایک پیغام سمجھ میں آتا ہے کہ بنیاد صبر وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان بڑے بڑے مرحلے طے کر سکتا ہے۔ صبر کا مفہوم میرے اور آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ غم آیا تو صبر کر لو، کسی نے مارا تو صبر کر لو، حالانکہ یہ بھی صبر کا وسیع مفہوم نہیں ہے یا مکمل مفہوم نہیں ہے، بلکہ ایک حصہ ہے۔ اصل صبر کیا ہے؟ استقامت، کسی بھی معاملے پر اپنے آپ کو پختہ کر لینا، عزم کر لینا، ٹھہر جانا، خواہ وہ نیکی کرنا ہے، آپ نے کوئی بھی اچھا کام کرنا ہے، آپ نے عزم اور ارادہ کر لیا تو گویا آپ نے اس کام پر صبر کر لیا، رک گئے، ڈٹ گئے، پکے ہو گئے۔ آپ نے گناہ نہیں کرنا، نفس کو گناہ کی طرف لے کر نہیں جانا، نفس تقاضے کر رہا ہے، بار بار اس طرف اکسا رہا ہے اور آپ اس کو روکے ہوئے ہیں، اس کو بار بار اس کام سے باز رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بھی صبر ہے۔ گویا گناہوں سے بچنے پر بھی صبر ہے، نیکی کرنے پر بھی صبر ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو امیر بناؤں گا جو صبر کرنے والا ہے، اور تقریباً 11 صحابہ ان کے ساتھ روانہ فرمائے، ان کو ملا کے کل 12، اور ان کو ایک خط دیا اور کہا امیر لشکر کو کہ جب تم 2 دن کا سفر طے کر لو مدینہ سے، اس کے بعد اس کو تم نے کھولنا ہے، پھر جو پیغام ہے وہ باقی صحابہ کو سنا دینا ہے۔ عبداللہ بن جہش 11 احباب کی اس جمعیت کو لے کر جب 2 دن کی مسافت طے کر چکے تو پھر آپ نے نامہ مبارک کھولا اور اس کے اندر کیا لکھا تھا کہ تم چلتے رہو، مکہ اور طائف کے درمیان مقام نخلہ یا وادی نخلہ ہے، وہاں پہ جا کر قیام کرو اور قریش کے جو تجارتی قافلے اور راستے ہیں ان پر رکو اور ان کی خبر لو اور ہمیں ہر معاملے کی اطلاع کرتے رہو۔ حالانکہ یہ مدینہ سے دور بھی تھا اور راستہ بھی مکہ اور طائف کا تھا، اور یہ نخلہ کا مقام وہ تھا کہ جب آپ طائف والوں کے ستم سہنے کے بعد
واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے تو مقام نخلا پر آپ نے نماز ادا فرمائی تھی، تلاوت فرمائی تھی کہ جہاں پر جنات کی حاضری ہوئی تھی، جنات نے قرآن سنا اور وہ ایمان لے آئے تھے، یہ وہ وادی نخلا۔ تو عبداللہ بن جہش نے، اور یہ تھا تھوڑا مشکل مرحلہ، تعداد 12، تجارتی قافلے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور پھر واپسی کا راستہ بھی بڑا مشکل، تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا یہ نامہ مبارک، اور اس میں آپ نے یہ حکم جاری فرمایا ہے، اگر مجھ سے بات کرتے ہو تو میں تو تیار ہوں، میں تو جاؤں گا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا حکم ہے، البتہ تمہیں مجبور نہیں کرتا، جو جانا چاہتا ہے وہ جائے، جو واپس جانا چاہتا ہے واپس جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ حضرات صحابہ ایک معیار ہیں، حضرات صحابہ نے قیامت تک اپنی ذات اور شخصیات کو ایک نمونے کے طور پر پیش کرنا تھا، اور یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھانی تھی۔ ہر دور کے تقاضے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی تقاضا کہ جس کا تعلق دین اور شریعت سے ہو، اللہ اس کے پیغمبر سے ہو، وہ تمام تقاضوں پر مقدم ہوتا ہے۔ اختیار بھی دیا گیا، اللہ کے محبوب پیغمبر کی طرف سے اختیار تھا، واپس چلے جاتے تو کیا ہوتا؟ کچھ نہ ہوتا، لیکن پھر میرے اور آپ کے لیے مثال کیسے بنتی؟ پھر ہم بھی اپنے سامنے کئی تقاضے کھڑے کر کے اپنے اصل تقاضے کو بھول جاتے، جیسا کہ آج ہمارا معاملہ ہے۔ خوشی کرنی ہے، شادی بیاہ کے معاملات ہر گھر میں ہوتے ہیں، اب ایک تقاضا شریعت کا ہے اور ایک تقاضا میرا اور آپ کا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کس کے تقاضے پر عمل کرتے ہیں؟ کیا شریعت کا تقاضا مقدم ہوتا ہے یا برادری کے تقاضوں کو دیکھتے ہیں؟ اس کا جواب مجھے دینے کی ضرورت نہیں، ہر ایک جانتا ہے کہ وہ کس کے تقاضے پہ چلتا ہے۔ اگر معاملہ فوتگی کا ہے، غمی کا ہے، اب ایک تقاضا شریعت کا ہے، وہ تقاضے ہماری کچھ برادری کے ہیں، اب وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ تقاضا شریعت کا مقدم ہے یا تقاضا برادری کا مقدم ہے۔ اور بھی اس کی انفرادی، یہ تو اجتماعی معاملات ہیں ہمارے، اگر آپ تھوڑا اس میں اور وسعت پیدا کریں تو ہمارا سیاسی نظام ہے، اب وہاں پہ شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ ہمارا معاشی نظام ہے، شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ ہمارا معاشرتی نظام ہے، شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ جس ریاست میں ہم رہتے ہیں یہ بھی ایک نظام کے تحت چل رہی ہے، لیکن ہم اس ریاست کے اندر جو نظام کار فرما ہیں جب ان پہ نگاہ دوڑاتے ہیں تو کسی مقام پر ہمیں تقاضا شریعت کا پورا تو وہ نظر نہیں آتا۔ سیاسی بنیادوں پر ہم نے عیسائیوں کے نظام کو لیا، معاشی بنیادوں پر ہم نے یہود کے نظام کو لیا، معاشرتی بنیادوں پر ہم نے ہندوؤں کے نظام کو لیا، گویا سیاسی طور پر ہم عیسائی بن گئے، معاشی طور پر یہودی بن گئے، معاشرتی طور پر ہندو بن گئے، تو اسلام کا تقاضا کون پورا کرے گا؟ اسلام کو کون مقدم رکھے گا؟ یاد رکھیں، اسلام ہماری بنیادی ضرورت، اسلام کے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں، اسلام کے بغیر چارہ نہیں۔ تو اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالیں، خود کو شریعت کی روشنی میں کھڑا کریں۔ یہ دنیا داری اور دنیا کے تقاضے، جیسے دنیا فانی ہے تو دنیا داری فانی ہے، یہ تقاضے فانی ہیں، اور جن کے لیے آپ شریعت کے تقاضے چھوڑ کر دنیا کے تقاضے پورے کرتے ہیں وہ سارے بھی فانی ہیں۔ شریعت باقی رہے گی، قرآن باقی رہے گا، رحمان باقی رہے گا، تو جو ان کے ساتھ جڑے گا اللہ انہیں باقی رکھے گا۔ حضرات صحابہ اب انہوں نے خود کو جوڑا رحمان کے ساتھ، جوڑا پیغمبر کے فرمان کے ساتھ، شریعت اسلام کے ساتھ، وہ آج بھی زندہ ہیں اور قیامت کی صبح تک زندہ رہیں گے۔ زندگی کوئی چلنے پھرنے کا نام نہیں ہے، زندگی سانس لینے کا نام نہیں ہے، زندگی اس چلتے پھرتے وجود کا نام نہیں ہے۔ اصل زندگی کیا ہے کہ نام زندہ ہو، مقام زندہ ہو، کام زندہ ہو، مشن زندہ ہو۔ کئی لوگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے لیکن وہ کام کر کے گئے، مشن زندہ کر کے گئے، وہ مر کے بھی آج زندہ ہیں۔ اور آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو بظاہر تو زندہ ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو یوں سمجھیں کہ گویا وہ دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں، کہ جن کا نہ کوئی نام ہے نہ کوئی مقام ہے۔ یہ کیا زندگی ہے؟ یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور کام کیا ہے؟ ہم شریعت والے بنیں۔ ہمارا مشن کیا ہے کہ پیغمبر کا دین دنیا میں زندہ ہو۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اللہ کو مان کر چلیں، پیغمبر کی اتباع اور پیروی کریں، اور شریعت کے تقاضوں کو ہر تقاضے پر مقدم رکھیں۔ اگر یہ ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو پھر معاملہ بڑا
گمبھیر کہہ لیں، خطرناک کہہ لیں، اللہ اور اس کے پیغمبر کی بغاوت والا کہہ لیں، اور اللہ اور اس کے پیغمبر سے بغاوت کر کے ہم چلنا چاہیں تو نہیں چل سکتے۔ کوئی بھی فوجی اپنے افسر کی بغاوت کر لے، اس کو سلوٹ بھی نہ کرے، تو اس کا کورٹ مارشل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہر طبقے، ہر شعبے میں دیکھیں کہ جو بھی اپنے بڑے کی بات نہیں مانے گا، اپنے ادارے کے اصولوں سے بغاوت کرے گا، تو اس کا ادارے میں رہنا یہ ناممکن ہے۔ تو یہ دنیا بھی تو اللہ کی ہے، یہ نظام اللہ کا ہے، میں اللہ کا، میرا وجود اللہ کا، میرا دل دماغ اللہ کے، دیکھنا، سننا، بولنا، چھونا، چلنا پھرنا وہ اللہ کا ہے۔ تو کیا یہ اللہ کے اصول اور ضابطوں کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو اچھی بات، نہیں تو اس کی بغاوت کریں گے تو پھر کیسے چلیں گے؟ اور اگر خود کو چلتا دیکھ رہے ہیں تو اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے ان معاملات پہ اللہ راضی ہے، یہ نہ سمجھیں اللہ خوش ہو گیا ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا، قریش مکہ والے بھی کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ ہمارے شرک پہ راضی نہ ہوتا ہمیں مشرک بناتا کیوں؟ گویا اللہ راضی ہے، تو کیا ان کی دلیل قابل قبول ہے؟ ان کی دلیل کو مانا جا سکتا ہے کہ دیکھو ہم بت پرستی کرتے ہیں، بیت اللہ میں 360 بت پڑے ہیں، زندگی بت پرستی میں گزری ہے، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، اللہ نے کچھ نہیں کہا، تو اللہ راضی ہے تو کچھ نہیں کہا نا۔ ہاں، کہ ہمارا ذہن بھی تو وہ نہیں بن گیا کہ میں رات کو فلم دیکھ کے سویا، صبح آنکھ کھل گئی، رات کو ڈرامہ دیکھ کے سویا، صبح آنکھ کھل گئی، رات کو اللہ کی بغاوت کر کے سویا، صبح آنکھ کھلی، ناشتہ بھی کیا، غسل بھی کیا، اچھے کپڑے بھی پہنے، اب آ گیا ہوں، لوگ دائیں بائیں پھر رہے ہیں۔ اگر میں غلط ہوتا تو اللہ مجھے اٹھاتا کیوں، چلاتا کیوں؟ تو یاد رکھیں یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا تعلق جزا کے ساتھ ہے، اور اس کے لیے مالک یوم الدین، وہ بدلے کا دن اللہ نے طے کر دیا۔ ہاں دنیا دارالعمل ہے، کرتے جاؤ جو کر سکتے ہو کرو۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، قرآن کی آیت ہے۔ جو چاہتا ہے مومن بن جائے، جو چاہتا ہے تو کافر بن جائے۔ ان اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقها، یاد رکھو جو کافر بن کے آئے گا تو پھر ان کے لیے ہم نے کناتیں جہنم کی اور آگ کی تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ مطلب نہیں کہ مزے ہو گئے، ہمیں کچھ نہیں ہو رہا۔ کیا ہوا مشرکین کے ساتھ؟ پھر آگے تفصیل آ جائے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تقاضا، تو صحابہ نے جو وہاں موجود تھے کہا اگر تقاضا شریعت کا ہے، حکم پیغمبر کا ہے، رضا رب کی ہے تو ہم تیار ہیں۔ سارے چلے گئے، مقام نخلا پہ قیام کیا۔ اب وہاں پہ قافلہ آیا 5 افراد کا۔ وہاں پہ تھوڑا معاملہ یہ بن گیا کہ اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اشہر حرم، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے ہی محترم چلے آ رہے ہیں۔ وہ بھی ان مہینوں میں جنگ اور قتال نہیں کرتے تھے۔ اس کی حکمت کیا تھی؟ 1 مہینہ ذو الحج سے پہلے، 1 مہینہ ذو الحج کے بعد، کیونکہ ذو الحج حج کا مہینہ، حج اس وقت سے چلا آ رہا ہے جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی بیت اللہ فرشتوں نے بنایا، آدم علیہ السلام نے پھر بنایا، پھر وہیں سے یہ طواف کے سلسلے جاری تھے۔ تو حج کی عبادت پرانی چلی آ رہی ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ حکم ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اعلان کرو لوگوں میں کہ آؤ اس گھر کا حج کرو۔ تو اب ظاہر ہے جنگیں ہوتی تھیں، لڑائیاں ہوتی تھیں، عرب کی جنگیں مشہور ہیں، ان کے اشعار میں بڑے تذکرے ملتے ہیں۔ تو حاجیوں کو امن دینے کے لیے یہ معاملہ طے پا گیا کہ حج سے 1 مہینہ پہلے، یعنی ذی القعدہ کا مہینہ یہ محترم ہے، ذی الحج کا مہینہ تو ہے ہی محترم، اور آگے شوال کا مہینہ بھی، تاکہ حاجیوں کے قافلے آئیں تو خطرہ نہ ہو، مار دھاڑ کا اندیشہ نہ ہو، حج کرنے کے بعد جب واپس چلے جائیں تو مسائل کا سامنا نہ ہو۔ پھر حج کے بعد لوگ عمرے کے لیے آتے تھے، وہ رجب کے مہینے میں آتے تھے، اور وہ لوگ آتے تھے جو 10-15 دن کی مسافت پہ ہوتے تھے، تو 1 مہینہ رجب کا بھی محترم کر دیا تاکہ انہیں امن ملے۔ تو مختصر یہ، جب یہ قافلہ چند صحابہ کا مقام نخلا پہ پہنچا تو رجب جو تھا وہ بالکل آخری اس کی تاریخ تھی۔ اب وہاں پر آپس میں اختلاف رائے ہوا، اگر رجب کو دیکھتے ہیں، حرمت والا مہینہ دیکھتے ہیں تو قافلہ نکل جائے گا، اگر قافلے کو دیکھتے ہیں لڑائی کی نوبت آ سکتی ہے،
تو قتل و قتال بھی ہو سکتا ہے، حرمت والا مہینہ جب معاملہ اس کا بنتا ہے۔ پھر بعض روایات میں ہے ان کے ذہن میں یہ تھا چونکہ مغرب ہو گئی، یہ آخری تاریخ ہے، رجب نکل گیا، اب شعبان آ گیا، تو لہٰذا اب لڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو مختصر یہ کہ ان کی آپس میں مڈ بھیر ہو جاتی ہے، لڑائی کی نوبت آ جاتی ہے۔ واقد بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تیر مارا جو کہ عمر بن حضرمی کو لگا، جس سے وہ مر گیا۔ باقی 2 ساتھی پکڑے گئے اور 2 قریش والے بھاگ کر مکہ پہنچ گئے۔ اب انہوں نے ان کا مال بھی لیا، وہ 2 قیدی بھی لیے۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر جو کہ غنیمت کا مال تھا، اب اس وقت تک حکم شریعت نہیں تھا، تو انہوں نے اجتہاد کیا۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر مدینہ میں موجود، چونکہ یہاں پر سامان لے کر جانا تھا، انہوں نے اجتہاد کیا، مال کے 5 حصے بنا دیے، 4 مجاہدین میں تقسیم کیے، 1 حصہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے لیے چھوڑ دیا۔ المختصر یہ کہ وہ لے کے مدینہ پہنچ گئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کو جب یہ سارا معاملہ سمجھ آیا، واقعے کی اطلاع ملی، تب اس میں آگے 2 طرح کی روایات ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے کوئی سرزنش نہیں فرمائی، انہیں برا بلا نہیں کہا، مال غنیمت بھی لیا، وہ قیدی بھی رکھے، پھر فدیہ دے کر قیدی چھوڑے، گویا کہ آپ نے اس عمل کو لے لیا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا میں نے تمہیں قتال کا نہیں کہا تھا، ان پر نظر رکھنے کا کہا تھا، لیکن چونکہ نظر رکھنے کا مطلب کیا، اگر یہ کوئی اقدام نہ کرتے تھے تو سامنے آمنا سامنا تو ہونا تھا، اگر یہ اقدام نہ کرتے وہ ان کو مار دیتے، معاملہ پھر بھی گھمبیر تھا۔ تو ان قسم کے حالات میں وہاں پر یہ قتال پیش آیا۔ خبر مدینہ پہنچی تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا چونکہ وحی کے ذریعے حکم ابھی تک موجود نہیں ہے، لہٰذا مال غنیمت بھی سنبھال کے رکھو، قیدیوں کو بھی سنبھال کے رکھو، جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی واضح حکم نہ آ جائے ہم اس کو استعمال نہیں کرتے۔ ادھر مکہ میں شور برپا ہو گیا، ہمارا بندہ مارا گیا، اور انہوں نے الزام لگا دیا کہ حرمت والے مہینوں کو محمد نے حلال کر دیا، جو کہ ابراہیم علیہ السلام سے حرمت والے چلے آ رہے تھے۔ تو لہٰذا وہاں پر بھی گویا کہ آگ بھڑک اٹھی کہ ہمارا بندہ مارا گیا، تجارتی راستے مسدود ہو گئے، اللہ کے محبوب پیغمبر کے اقدامات آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ گویا کہ پیش خیمہ بنا اس بدر کے واقعے کا، تفصیل اگلے جمعے میں آ جائے گی۔ تو المختصر یہ کہ ابھی یہ معاملہ زیر بحث تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوئیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، کہ وہ لوگ اشہر حرم میں قتال کے بارے میں اعتراضات کر رہے ہیں، بڑے بڑے سوالات کر رہے ہیں کہ دیکھو جی حرمت والے مہینے میں قتل کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، ہاں حرمت والے مہینوں میں قتل و قتال بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، کہ جو کام تم کر رہے ہو اللہ کے راستے سے روکنا، اہل مکہ کو وہاں سے بے دخل کر دینا اور ان کو اذیتیں پہنچانا، اکبر منہ، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے، اس پر واویلا نہ مچاؤ، انگلی مت اٹھاؤ، 3 تمہاری طرف آ جائیں گی کہ انہوں نے یہ کیا، تم نے کیا کیا، والفتنۃ اکبر من القتل، اور جو تم نے فتنے اور آزمائش کی آگ مکہ میں بھڑکائی تھی یہ قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے، لہذا اعتراضات مت کرو۔ آیات اتری، صحابہ کی تائید ہوئی، عبداللہ بن جہش باقی صحابہ خوش ہوئے، آپ نے غنیمت تقسیم فرمایا۔ جب 2 قیدیوں کے فدیے کی باری آئی تو عتبہ اور ایک غالباً 7 ہمارے 2 صحابی، وہ اونٹ گم ہونے کی وجہ سے کہ ان کے نرغے میں آ گئے تھے، ان کی واپسی کی شرط پر آپ نے ان کو آزاد کر دیا۔ تو اس طریقے سے یہ 8 مہمات وہ ہیں کہ جو غزوہ بدر سے پہلے ہوئیں۔ حضرات صحابہ نے اقدام کیا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے مہمات کو روانہ کیا، یہ بدر سے پہلے 8 مہمات۔ نمبر 1 سریہ حمزہ بن عبد المطلب، نمبر 2 سریہ عبیدہ بن حارث، نمبر 3 سریہ سعد بن ابی وقاص، نمبر 4 غزوہ بواد، نمبر 5 غزوہ ابوا، نمبر 6 غزوہ ذات العشیرہ، نمبر 7 بدر صغرا، اور نمبر 8 سریہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان بنیادوں پر قریش میں ارتعاش پھیل گیا، ان کو اپنی معیشت تباہ ہوتی نظر آئی،
اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے جو قبائل سے مصالحت کر لی، اس کی وجہ سے قریش کا سیاسی استحکام بھی متاثر ہو گیا، ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، تو لہٰذا وہ پہلے بات جو میں نے عرض کی کہ مہاجر جو مال مکہ میں چھوڑ کر گئے وہ سارا لوٹو، غصب کرو، قبضے میں لو، اس کی بنیاد پر تجارت کر کے مال بناؤ، جنگ کا ساز و سامان تیار کرو، ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ پھر غزوہ بدر جو کہ مشہور مارکا، اگلے جمعے اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ تو اب تک کی ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام اللہ نے جو بھیجا وہ دبنے کے لیے نہیں بھیجا، مٹنے کے لیے نہیں بھیجا، حالات کیسے بھی ہوں، کمزوری کس حد تک کیوں نہ چلی جائے۔ 13 سالہ مکی دور آپ کے سامنے ہے، کیا حالات تھے دنیا جانتی ہے، بات ہو چکی ہے۔ اب مدینہ پہنچے، کوئی بڑی ریاست نہیں قائم ہو گئی، کوئی اتنا بڑا سپر پاور نہیں معاملہ بن گیا، لیکن چونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ اس وقت کی نہیں، آج بھی اور قیامت تک جہاں کہیں بھی اسلام کی بنیاد پر کوئی ریاست قائم ہوگی تو عالمی کفر اس کو مٹانے کے لیے فوراً اپنی فوجیں میدان میں اتارتا ہے، جیسے اس دور میں قریش نے کیا کہ جب دیکھا نا محمد مضبوط ہو گئے، ریاست بن گئی، اقتدار قائم ہو گیا، قبائل نے ان کو اپنا بڑا مان کر سلو کر لی، تو کہا کہ اب تو معاملہ گڑبڑ ہے، اگر وہ ریاست بن گئی تو ہمارا کیا بنے گا، ہمیں کون سلام کرے گا، ہمیں کون بڑا جانے گا۔ کہ جیسے ہمارے قریب میں افغانستان کے اندر ملا عمر رحمہ اللہ کی قیادت میں ایک ریاست اگرچہ تھوڑا عرصہ رہی لیکن بن گئی، تو کیسے 9/11 کا بہانہ بنا کر انہوں نے چڑھائی کی، 47 ممالک عالم کفر کے جمع ہو کر ٹوٹ پڑے، باقی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام بہر کیف ایک نہیں، سارا عالم کفر بھی جمع ہو جائے اس بنیاد پر کہ اسلام کو مٹانا ہے، تو اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے کہ اسلام آیا غالب ہونے کے لیے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے پیغمبر کو بھیجا دین حق دے کر، ہدایت دے کر، کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے، پوری دنیا پہ اس کا نظام قائم ہو۔ تو یہ مشن پیغمبر ہے، یہ مشن نبوت ہے۔ پیغمبر چلے گئے، نبوت ختم ہو گئی، مشن آج بھی زندہ ہے اور اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک کہ پوری دنیا پر اسلام کا علم بلند نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے علم اللہ کے پیغمبر نے بلند کیا، سریہ حمزہ کے اندر ان کو علم دے کر بھیجا، یہ علم لو، اور وہ علم انشاءاللہ پوری دنیا پہ غالب ہوگا۔ اللہ نے قبول کیا صحابہ کو، ان کی زندگیوں کو، ان کی آل اولاد مال اسباب کو، پھر ہر دور میں پوری تاریخ ہے وہ ضمناً چلے گی انشاءاللہ۔ ہم سیرت کے بعد تاریخ اسلام کے اندر چلے جائیں گے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ اسلام ہم تک کیسے پہنچا، اس کے لیے کیا قربانیاں لگیں، کن لوگوں نے کردار ادا کیے، اوصاف اور کمالات کیا تھے ان لوگوں کے، ان غازیوں کے کہ جنہوں نے اسلام کو یہاں تک پہنچایا، اور کہاں مار پڑی، کس بنیاد پر مار کھانی پڑی، اس کے اسباب بھی تاریخ میں نمایاں ہیں۔ پھر ہم نے اپنا تجزیہ کرنا ہے کہ آج میرا اور آپ کا دور ہے، آج کے دور میں محمد ابن قاسم نہیں آئے گا، آج کے دور میں حمزہ بن عبد المطلب یا عبیدہ بن حارث یا سعد بن ابی وقاص نہیں آئیں گے، ہمیں میں سے کوئی حمزہ بنے گا، ہمیں میں سے کوئی سعد بن ابی وقاص کا نقشہ پیش کرے گا، ہمیں میں سے کوئی عبیدہ بن حارث بن کر نکلے گا، کوئی محمد بن قاسم بنے گا، ایوبی بنے گا، سلطان ٹیپو بنے گا۔ میرا اور آپ کا دور ہے، وہ دنیا سے گئے لیکن کام کیا، نام بھی باقی ہے، مشن بھی باقی ہے، آج بھی زندہ ہے۔ اور آج میری اور آپ کی باری ہے کہ اب ہم میں کون نام رکھنا چاہتا ہے، کون زندہ رہنا چاہتا ہے، اور کون مر کے فنا ہو کر مٹی کی نظر ہونا چاہتا ہے۔ جانا سب نے وہی ہے، لیکن خوش نصیب اور قیمتی ہیں وہ لوگ، صاحب عظمت ہیں وہ لوگ کہ جو مر کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے زندہ رہنا ہے یا پھر کوئی حال نہیں، کوئی احوال نہیں۔ تو بہرکیف یہ فکر پیدا ہونی چاہیے کہ اسلام کو عظمت ملنی چاہیے۔ اسلام کے لیے پیغمبر نے بڑی قربانی دی ہے، صحابہ نے بڑی قربانی دی ہے۔ آج میرے پاس یہ امانت پہنچی ہے، میں اپنی جان دے کر بھی اس کی حفاظت کروں، اپنا گھر بار لٹا کر بھی اس کا تحفظ کروں، کہ یہ وہ طریقہ، وہ منہج ہے جو صحابہ نے اختیار کیا، گھر بار بھی چھوڑے، بیوی بچے بھی چھوڑے، پھر آگے چلتے چلے آئیں۔ مسلم فاتحین کی ایک بہت بڑی فہرست ہے، صلاح الدین ایوبی کو دیکھیں، بیت اللہ کا حج نہیں کر سکا، گنبد خضرا کی حاضری نہ مل سکی،
وجہ کیا تھی کہ میں پیغمبر کے مشن کو لے کے چل رہا ہوں۔ اور اللہ نے کیسا زندہ کیا، آج بھی عیسائیت اور یہودیت اس کے نام سن کر اپنے دانت پیستی ہے کہ یہ وہ فرد ہے کہ جس نے ہمیں لوہے کے چنے چبوائے ہیں۔ آج بھی پیدا ہوگا کوئی یہودی انشاءاللہ کہ اسلام کی گود بانجھ نہیں ہے۔ ہاں ہم لوگ بانجھ ہو گئے، وہ سپوت جننے کے لیے وہ مائیں نہ رہی کہ جو ایسی سپوت پیدا کر کے امت کو دیتے، جو اللہ اور اس کے پیغمبر کے غلام بن کر دنیا میں جیتے اور پوری دنیا کو اپنا غلام بنا کے رکھتے، کہ جس کا نقشے آپ کو انشاءاللہ آگے سیرت میں نظر آتے رہیں گے۔ تو ہمیں فکر کرنی ہے، سوچ بچار کرنی ہے، اپنے عقیدے نظریے پر نگاہ کرنی ہے، اپنی زندگی کے لاہ عمل کو طے کرنا ہے۔ یہ دنیا داری ثانوی درجہ ہے، اللہ دینداری یہ ہمارا مقدم درجہ ہے۔ ہم دکان کھولنے سے نہیں کتراتے، بھائی دکان روز کھلے گی، مزدوری پہ روز جانا ہے، مال اسباب روز کمانا ہے، ادھر بھی تو روزانہ آنا ہے کہ نہیں آنا؟ دکان پہ 10 چکر لگانے پڑ جائیں تو لگاتے ہیں لوگ، اپنا گھر بار بھی ملک بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن محلے کی مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو یہاں سے ہم نے پیمانہ خود بنانا ہے کہ میں کس مقام پہ کھڑا ہوں۔ اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی یہ فکر نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ جب تک یہ فکر اور شعور پیدا نہیں ہوگا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس وقت تک اس کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہوگا۔ اسی شعور کے لیے عصر کے بعد اور مغرب کے بعد بھی یہاں پر درس قرآن، درس حدیث، درس عقائد، درس مسائل چلتا ہے، تاکہ ایک جامع تصور آپ کے سامنے آئے تو آپ کے لیے فیصلہ آسان ہو۔ اللہ ہمیں ان میں شرکت کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔